کہ اگر جس کو دین کی سمجھ آئی ہے وہ دین کا کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کے نئی قوم لے آئے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، حضور کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کئی قبائل مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، لیکن کئی لوگوں نے حضور کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا۔ قادسیہ اور یرموک میں ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اللہ نے کامیابیاں دی، یعنی اگر 8,500 لوگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں تو اس میں تو چند ایک صحابہ تھے، باقی تو سارے تابعین تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، جو آپ کی وفات کے بعد ایمان لے کر آئے تھے۔ اور کئی وہ لوگ جو فتح مکہ پر ایمان لا کے حضور کو دیکھ کے صحابی ہو چکے تھے، وہ ان جنگوں میں شامل ہی نہیں ہوئے، وہ مرتد ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پھر وہ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت، اہل ایمان کے لیے نرم دل ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پھر وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ تم تو پھر کوئی رکھ رکھاؤ کرتے ہو نا، وہ بالکل ننگی تلوار ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں آج کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان تو پھر تھوڑی لگی لپٹی علماء بات کرتے ہیں نا سچائی کی، وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور کسی ملامت والے کی وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں آپ دیکھ لیں، عبد الرحیم گرین انگلینڈ کے اندر، انہوں نے کہا کہ میں جب مسلمان ہوا تو لوگ کہتے تھے جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں جب پاکستان آیا ہوں تو میں تو اس رٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ شرک کا گاڑا ہے۔ اب یہ بات تو پاکستان کے اہل حدیث نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے شرک کا گاڑا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں رہنا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جو ہے میں وہ بات کروں گا، اگر میں کرسچینٹی کا شرک چھوڑ کے آیا ہوں تو اب میں نے یہاں آ کے شرک کرنا ہے؟ بلکہ انگلینڈ تو خود شرک کا گڑھ بنا ہوا ہے، جتنے پاکستان میں پیر موجود ہیں ان کی فرنچائزیز وہاں پہ موجود ہیں۔ ہمیں تو کئی ایک واقعات مطلب فرسٹ ہینڈ نالج کے پتہ ہے کہ کئی بیچارے کرسچن مسلمان ہوئے ہیں قرآن پڑھ کے، وہ تو سمجھے کہ قرآن کی جو توحید ہے یہی مسلمانوں کی توحید ہے، ان کو کیا پتا کہ پریکٹیکلی تو بہت کم مسلمانوں کی یہ توحید ہے۔ میلاد کے مہینے میں وہ ایک گورا جو ہے مسلمان ہوا، نیو مسلم، وہ جا کے اس نے جمعہ ایک بریلویوں کی مسجد میں انگلینڈ میں پڑھا، اور وہ زمین و آسمان کی کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملا رہا تھا۔ اینڈ پہ اس نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کوئی تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرتے تھے، جبکہ قرآن تو یہ باتیں نہیں کر رہا۔ اب ان کو کون بتائے کہ یہ جو علماء ہیں یہ ان کے ماننے والے یہ تو بابوں کے دین پہ ہیں، کتابوں کے دین پہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو کتابوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے، یہ اسلام اور قرآن ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ تاتاریوں کا جو فتنہ تھا اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پوری دنیا کو، کوئی پاور نہیں ان کے آگے کھڑی ہوئی، سلطنت عباسیہ کو کچل کے رکھ دیا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، لیکن اس کو فتح کیا اسلام نے۔ وہی چنگیز خان کا پوتا مسلمان ہو گیا، کعبے کو مل گئے پاسما سنو خانے سے، اور آج سلطنت عثمانیہ جو اب 650 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہے وہ ٹرک ہی ہیں، ٹرک جو ہیں وہ منگولوں کی اولاد ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو جو مغل نظر آ رہے ہیں جو 200-250-300 سال یہاں پہ حکومت، ٹرک ہی ہے۔ ہمارا مغلیہ خاندان ہے، منگولوں کی اولاد ہے، ہمارا کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ ایسی جناب ضرورت ہی صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو۔ اللہ نے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو پھر جو لوگ ادھر سے آتے ہیں نا پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پھر جسے کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا ٹنا ٹن سنی، وہ ٹنا ٹن مسلم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا کمپرومائز کریں، ذرا ہاتھ ہلا رکھیں، یہ وہ قرآن تو کچھ اور ہی بات کر رہا ہے۔ قرآن تو صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو یاد رکھنا اللہ پھر ایسی قوم لائے گا کہ وہ دین سے پھرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں جو آگے بتائے گئے ہیں، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پھر ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو وقتی منفعت کی خاطر اپنا مسلک بدل لیتے ہیں، اپنے نظریات بدل لیتے ہیں، کوئی ڈر کے بدل لیتا ہے، کوئی پیسے کی لالچ میں بدل لیتا ہے، کوئی فیملی پریشر کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب ہم کسی کو مسلط کریں گے نا پھر تم لوگوں کے اوپر، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ
نہیں کریں گے. اور یقیناً ایسے لوگوں نے پھر ثابت کیا جی، حقیقت بات ہے، ایسے انہوں نے اپنے معاملات سیدھے کیے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بعض تابعین کی ایسی غیر معمولی خدمات ہیں دین کے لیے جہاد کے طور پر کہ شاید کئی اصحاب کی اس طرح کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. باقی ہم مرتبے کو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے، میں کنٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں.